اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان رسولوں میں سے بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت دی، ان میں سے ایسے بھی ہیں جن سے خدا نے کلام کیا اور بعض کے درجے بڑھائے، اور مریم کے بیٹے عیسیٰ کو ہم نے کھلی نشانیاں دیں اور روح القدس کے ذریعے سے ان کی مدد کی، اور اگر خدا کو منظور ہوتا تو وہ لوگ بعد اس کے کہ ان کے پاس کھلی دلیلیں آ چکی تھیں ان پیغمبروں کے بعد نہ لڑتے، لیکن انہوں نے اختلاف کیا۔ پھر ان میں سے کوئی تو ایمان لایا اور کوئی ان میں سے کافر ہو گیا، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ نہ لڑتے، لیکن اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اے ایمان لانے والو، جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے کچھ ہماری راہ میں قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ بکری ہوگی نہ دوستی نہ سفارش، اور منکر جو ہیں وہی ظالم ہیں۔ اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، زندہ اور قائم ہے، نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ نیند۔ جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے اسی کا ہے۔ وہ کون ہے جو اس کے اذن کے بغیر اس کی حضور میں شفاعت کرے؟ وہ لوگوں کے آئندہ اور گزشتہ کا حال جانتا ہے، اور لوگ اس کے علم کا کسی طرح احاطہ نہیں کر سکتے سوائے اس کے جتنا وہ چاہے۔ اس کی کرسی آسمانوں کو اور زمین کو حاوی ہے، اور ان دونوں کی حفاظت اسے تھکاتی نہیں، اور وہ بلند مرتبہ اور صاحب عظمت ہے۔ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، یقیناً ہدایت گمراہی سے الگ ہو گئی۔ پس جو شخص طاغوت کا منکر ہو اور اللہ پر ایمان لائے، اس نے بے شک مضبوط رسی پکڑ لی جو ٹوٹنے والی نہیں ہے، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اللہ ان کا حامی ہے، ان کو تاریکیوں سے نور کی طرف نکال لاتا ہے، اور جو منکر ہو گئے ان کی حمایتی طاغوت ہیں جو ان کو نور سے نکال کر تاریکیوں کی طرف لے جاتے ہیں، اور وہی جہنمی ہیں جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ کیا تم نے اس کو نہیں دیکھا جس نے ابراہیم سے ان کے رب کے بارے میں حجت کی، اس سے کہ خدا نے اسے سلطنت دے دی تھی؟ جس وقت ابراہیم نے یہ کہا کہ میرا پروردگار وہ ہے جو جلاتا اور مارتا ہے، اس نے کہا کہ میں بھی جلاتا ہوں اور مارتا ہوں۔ ابراہیم نے کہا کہ خدا سورج کو مشرق کی طرف سے نکالتا ہے، تو مغرب کی طرف سے نکال لا۔ اس پر وہ کافر مبہوت ہو گیا، اور اللہ ظالم لوگوں کی راہبری نہیں فرماتا۔ یا مانند اس شخص کے تم نے نہیں دیکھا جو ایک بستی کے پاس سے گزرا، اور وہ بستی اپنی چھتوں پر گری ہوئی پڑی تھی۔ یہ دیکھ کر وہ کہنے لگا کہ اللہ اس بستی کو اس کے اجاڑنے کے بعد کیوں کر زندہ کرے گا ایک دن؟ یا پس اللہ نے اس کو 100 برس کے لیے موت دی، پھر اس کو زندہ کر دیا، اور پوچھا کہ تم یہاں کتنے دن رہے؟ جواب دیا کہ 1 دن سے کم۔ فرمایا نہیں، بلکہ تم 100 برس رہے ہو۔ اب اپنے کھانے اور پینے کو دیکھو کہ وہ سڑا بسا نہیں ہے، اور اپنے گدھے کی طرف دیکھو، اور تاکہ ہم تم کو امیوں کے لیے ایک نشانی بنائیں، اور ہڈیوں کی طرف دیکھو کہ ہم کس طرح ان کو جوڑ دیتے ہیں، پھر ان پر گوشت چڑھاتے ہیں۔ پس جس وقت یہ بات ان پر کھل گئی تو کہنے لگے کہ میں خوب جانتا ہوں کہ بے شک اللہ ہر شے پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب کہ حضرت ابراہیم نے عرض کی تھی کہ اے میرے پروردگار، مجھے دکھا دے کہ تو مردوں کو کیوں کر زندہ کیا کرتا ہے۔ فرمایا کیا تم ایمان نہیں لائے؟ عرض کی ایمان ضرور لایا ہوں، لیکن اس لیے کہ میرا قلب مطمئن ہو جائے۔ فرمایا تو تم 4 پرندے لو، پھر ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ملا کے ہر پہاڑ پر ان کا ایک ایک ٹکڑا ڈال دو، پھر ان کو بلاؤ، وہ تمہارے پاس دوڑتے چلے آئیں گے، اور یہ سمجھ لو کہ خدا زبردست اور حکمت والا ہے۔ مثال ان کی جو اپنا مال راہ خدا میں صرف کرتے ہیں، اس دانے کی سی مثال ہے جو 7 بالی اگائے کہ ہر بال میں 100 دانے ہوں، اور اللہ جس کے لیے چاہے بڑھا دیتا ہے، اور اللہ صاحب وسعت و علم ہے۔